وسیم اختر صاحب ذرا مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ گورنر ہاؤس میں ایسا کیا ہوا، کون کون اس میں شریک تھا، اور یہ لسانیت والا رنگ کیا واقعی اس میں شامل تھا؟ کراچی سے سندھ توڑنے کی بات اس میں کی گئی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں کہی گئی کہ سندھ کو توڑنا از اے بیڈ ورڈ. اگر آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی اور صوبوں کی بھی بات کرتے ہیں تو وہ بھی آئینی ہے، اور توڑنا تو غیر آئینی لفظ ہے، آئین میں بھی نہیں ہے یہ. تو وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہاں دیکھیں یہ وجوہات کیا ہیں، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ. پریزیڈنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤس، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہاں ہو رہی ہیں. تو یہ صرف گورنر ہاؤس میں نہیں ہو رہی، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہو رہی ہیں. تو جو وفاق کے ادارے ہیں، تو یہ چیز تو اس سے تو ہم بری و ذمہ ہو چکے ہیں. اس پہ تو کوئی کرٹیسائز نہیں کر سکتا ایک دوسرے کو، کیونکہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی ہو رہا ہے اور پریزیڈنٹ ہاؤس سے ہی ریلیٹڈ ہے گورنر ہاؤس، تو وہاں بھی وہی ہو رہا ہے. تو اب ہو کیوں رہا ہے کہ آپ کراچی کا حال تو دیکھ لیں. میں خامخواہی میں کرٹیسائز نہیں کروں گا، پیپلز پارٹی سے ہمارے رابطے رہے ہیں، ہمارے دوستیاں رہی ہیں، آج بھی ہیں، ہمارا ریگارڈ ہے ایک دوسرے کے لیے. وہ بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اختلافات ان کے بھی ہم سے ہوں گے، ہمارے بھی ہیں ان سے، مگر اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے. آپ حالات دیکھیں پورے سندھ کے، اینڈ اسپیشلی کراچی کے. تو جب کراچی کے نوٹیبلز جو ٹیکس پیئرز ہیں، جن کا حق ہے یہ شہر اور صوبہ، کیونکہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، سب سے زیادہ حق اس کا ہوتا ہے جو ٹیکس پے کرتا ہے. اب بزنس کمیونٹی کے لوگ وہاں موجود تھے، سیاسی لوگ موجود تھے، فلاحی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے، اور وہ سب کا کنسرن یہ ہے کہ نہ پانی مل رہا ہے، نہ صحت ہے، نہ سیکیورٹی ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ ٹرانسپورٹ ہے، نہ سڑکیں ہیں، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے. تو کیا کرے گا آدمی جو ٹیکس دے رہا ہے؟ وہ تو یہی باتیں کرے گا. صحیح. آپ کو لگے گا توڑنے کی میں بات ہو صرف رہی. یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وہاں پر یہ بات ہوئی کہ کراچی کو ایک علیحدہ سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا دیا جائے. اس میں کیا بری بات ہے؟ اس میں اچھی بری کون تو سی میں کر نہیں رہی نا، میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ یہ بات ڈسکس ہوئی اور یہ بات پہ سب راضی ہوئے. دیکھیں راضی نہیں ہوتا کوئی بھی، اتنا آسان کام چلے نہیں ہے نا. پروپوزل دیا گیا، اس کا ایک پروسیجر ہے. ٹھیک ہے، لوگ اپنے حساب میں اپنے ذہن سے لوگ مشورے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ مشورے آ رہے ہیں نا، صوبے ٹھیک کے ہے، بھی آ رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے بھی آ رہے ہیں، بلدیاتی سسٹم کو مضبوط کرنے کے بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل تو ٹھیک یہ ہے. پھر یہ ذمہ اچھا، داری سندھ گورنمنٹ کی بن جاتی ہے نا بالکل کہ ٹھیک ہے، کیوں آ رہے ہیں یہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا قادر مندوخیل صاحب، اب معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے وسیم اختر صاحب نے بتایا، آپ ان کو ضرور رسپونڈ کیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو وہ کہتے ہیں نا ایک ذہن سازی ہو رہی ہے کہ جی کیا کراچی کا مستقبل کیا ہونا چاہیے، لوگوں کی کیا اس میں آ رہا ہے، لوگوں کی کیا اس میں پروپوزلز ہیں، اور جن کمیوں کا اظہار کیا وہ تو سب آپ کو ہمیں پتہ ہے کہ کراچی میں یہ معاملات تو ہیں. لیکن لسانیت کا رنگ کیوں دیا جا رہا ہے ایک پارٹی کو لے کے، اور اس کو بنیاد بنا کے کامران ٹیسوری کو ہٹانے کا مطالبہ؟ دیکھیے آپ کا سوال جہاں تک میں نے سنا، لسانیت اس وجہ سے آپ نے جو شروعات میں کہا تھا کہ گورنر ہاؤس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو بلایا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا، وہاں ہم خیال لوگوں کو بلایا گیا جس نے پیپلز پارٹی کے خلاف بیان دینا تھا، جس نے کراچی کے تاریخ کو توڑ مروڑ کر کے پیش کرنا تھا، جس نے ماضی میں کراچی کو لندن اور آج جو ہے نا وہ بیروت سمجھ کے پیش کرنا تھا، ان لوگوں کو بلایا گیا تھا. پہلے تو ہمیں اعتراض اس بات پہ یقیناً ہونا چاہیے، پروگرام گورنر ہاؤس میں بھی ہونا چاہیے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن سوال یہ کہ اگر میں وسیم اختر صاحب کی بات کروں جنہوں نے کہا کہ یا نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے، نہ نعمان ہے، نہ کچھ ہے، میں گیس گو کہ وفاقی ہے، اور وسیم اختر صاحب کی پارٹی کے 2 وفاقی وزیر بیٹھے ہیں، مگر اس کے باوجود گیس کے جو آغاز یا گیس کی نئی لانوں کے جو آغاز ہے وہ میں نے کرایا، اپنے حلقے اور میئر مصطفیٰ کمال صاحب کا حلقہ ایک ہی ہے. باقی بجلی اگر بات کر لیں تو بجلی یہ 26% کے الیکٹرک ہے، وفاق کا شیئر ہے، سندھ حکومت کے 1% بھی نہیں ہے. تو یہ 2 چیزیں تو آپ بالکل ہمیں ذمہ دار نہ ٹھہرائے. صرف وفاق میں تو صدر بھی بیٹھے ہوئے، صدر آصف علی زرداری صاحب. آپ لوگ کے چھوٹے موٹے معاملے ہوتے ہیں، آپ لوگ اتحاد سے نکلنے کی دھمکی دے دیتے ہیں. ایک دھمکی آپ کراچی کے مسائل کے حل کے لیے بھی دے دیجئے. دیکھیے کراچی کے مسائل کے اوپر دھمکی تو ہم دیتے رہتے ہیں، کب دی؟ مگر کراچی کوئی کے ایک دھمکی کبھی بھی نہیں. سن لیں، میرے جملہ پورا سن لیں، سمجھ میں آ جائے گا.
कराची के ऊपर या कराची में जो नुमाइंदा जमात अपने आप को कहती है, उनके दो वफाकी वजीर बैठे हैं, एक वजीर सेहत है, एक वजीर तालीम है। न यहाँ सेहत का उनको पता, न तालीम का पता। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब मुख्तलिफ चैनल में वलीका वैसे आप बात अस्पताल जो बिल्कुल मेरे दुरुस्त और कर रहे मुस्तफ़ा हैं। कमाल साहब हाँ, के हल्के में आता है, वो 3 महीने के बाद वो उस अस्पताल की इंक्वायरी शुरू की है, जबकि 3 महीने पहले मैं इशू में उठा चुका था कि वो सिरिंज से जो है ना वो एड्स फैला गया है। 3 महीने के बाद उसका अपना इलाका NA-242 वलीका अस्पताल साइट एरिया। हाँ, अच्छा, अब अगर हम नौमान की बात कर ले तो वसीम अख्तर साहब को अच्छी तरह पता है कि माजी में यहाँ 25-30 एवरेज लाशें कराची में उठाई जाती थी। वहां एक MQM का MPA मारा गया और उसके बदले में उसी रात को 110 लोगों को मारा गया। वहां उस जमाने में बिल्कुल बोरी सही बंद है, ये तो लाशें, कराची की ड्रिल हिस्ट्री रही है। मशीनें, ये हाँ, सारी चीजें थी। बिल्कुल सुन ठीक ले, है, जुमला लेकिन आप हाँ, मुझे आप जवाब तो सही देने कह देना रहे हैं। मैं तो पूरा। आपको इंडोर्स कर रही हूँ कादिर मंदोखेल साहब कि मैं यही तो कराची की आपको हिस्ट्री रही दलाल है। के साथ बात कर रहा हूँ कि कल की कराची में और आज मैं कराची में भी इंडोर्स कर रहा हूँ, मैं भी वो इंडोर्स भी कर रहा हूँ, इंडोर्स कर रहे हैं बाय द वे। मैं भी इंडोर्स कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ आपके जहाज सामने किसी ये मुल्क का चीजें रख अगवा रहा हुआ था, हूँ। मैं भी इंडोर्स लेकिन कर हमने रहा हूँ। माजी से बाहर निकलना है ना सर, माजी से निकले भाई। मैं यही कह रही हूँ, माजी से बाहर निकलना है ना। तो आप ये चीज कैसे तस्लीम निकले? कर रहे हैं कि माजी में MQM के दौर में कराची में बुरी हालात थी, लिसानियत थी, हर बिल्कुल, जगह मैं मानती महाजर, हूँ। पठान, सिंधी, मैं मानती बलोच, हूँ थी। पंजाबी फटा। मैं कहती हूँ पहले थी। तो मान लो ये बात। आज मान अगर रहे, कोई रो रहा बिल्कुल है ऐसे तो ही गटर है। के ढकने को रो रहा है, और अगर कोई रो रहा है कि रोड सही नहीं है, और अगर कोई रो रहा है पानी नहीं पहुंच जाए, कम से कम वो चीजें तो नहीं है। आपका सवाल अच्छा, जो आपने चूंकि शुरू अमन किया है तो फिर और- बुनियादी जरूरियात हो ना हो तो खैर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।